بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے غزل کیا ہے اور غزل سے ریلیٹڈ جو سابقہ پرچوں میں پوچھے جانے والے سوالات ہیں ان تمام کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ جو آپ کا غزل کا ٹاپک ہے یا غزل سے ریلیٹڈ جو سابقہ پرچوں میں پوچھے گئے سوالات ہیں، چاہے وہ شعراء سے ریلیٹڈ ہیں یا غزلوں کی کتب سے ریلیٹڈ ہیں، وہ کلیئر ہو جائیں۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارے پاس سوال ہے، غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا غزل کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ غزال سے۔ غزال کسے کہتے ہیں؟ ہرن کو۔ غزل کا مطلب کیا ہے؟ غزل کا مطلب ہے عورتوں کی باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا۔ غزل میں کم سے کم اشعار کتنے ہوتے ہیں؟ غزل میں کم سے کم جو اشعار ہیں وہ 5 ہوتے ہیں۔ غزل میں اشعار کی تعداد کیا رکھی جاتی ہے؟ غزل میں اشعار کی تعداد جو ہے وہ طاق رکھی جاتی ہے۔ کس شعری صنف کو ہر شعر اپنی جگہ ایک الگ مفہوم رکھتا ہے؟ غزل۔ غزل کی حیت کس صنف شاعری سے مماثلت رکھتی ہے؟ قصیدہ سے۔ قصیدے کے کس جز کو الگ کر کے غزل کا نام دیا گیا ہے؟ تشبیب۔ ایسی غزل جس کے تمام اشعار ایک ہی مضمون کو بیان کرتے ہوں کیا کہلاتے ہیں؟ غزل مسلسل۔ ایسی شاعری کا مجموعہ جس میں الف سے لے کر یہ تک تمام ردیف میں ترتیب سے غزلیں دی گئی ہوں کیا کہلاتا ہے؟ دیوان۔ اب ہم اسی سے ریلیٹڈ جو ہے اگلا ٹاپک اسے ہم کہتے ہیں قصیدہ۔ قصیدہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ قصیدہ جو ہے اس کی ہسٹری کیا ہے، یا اس سے ریلیٹڈ MCQs جو ہیں ان کا احاطہ کرتے ہیں۔ ام الاصناف کسے کہتے ہیں؟ قصیدے کو۔ قصیدہ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا۔ قصیدہ حکس کی ایجاد ہے عربوں کی۔ غزل کا وجود کس سے پیدا ہوا؟ قصیدے سے۔ قصیدے کے کتنے اجزاء ہیں؟ 5۔ قصیدے کی کتنی اقسام ہیں؟ 2۔ جس قصیدے میں تشبیب نہ ہو وہ قصیدے کی کون سی قسم ہے؟ خطابیہ۔ قصیدے کے پہلی جز کو کیا کہتے ہیں؟ قصیدے کی پہلی جز کو ہم کہتے ہیں کا جز جو ہے اسے ہم کہتے ہیں تشبیب۔ قصیدے کا دوسرا جز کون سا ہے؟ گریز۔ گریز کا مطلب کیا ہے؟ بھاگنا یا فرار ہونا یا اجتناب۔ گریز کو اور کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ مخلص سے۔ قصیدے کا تیسرا جز کون سا ہے؟ مداح۔ قصیدے کے چوتھے جز کو کیا کہتے ہیں؟ دعا۔ قصیدے کے وہ اشعار جو تمہید کے طور پر لیے جاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں؟ تشبیب۔ قصیدے کے کس جز کو الگ کر کے غزل کہا گیا ہے؟ تشبیب کو۔ قصیدے کے کس جز میں موضوع کی قید نہیں ہوتی؟ تشبیب میں۔ تشبیب کو کس نام سے بلایا جاتا ہے؟ نصیب سے۔ قصیدہ بردہ کے مصنف کون ہیں؟ کعب بن زبیر۔ میر انیس کے دادا میر حسن نے کتنے قصیدے لکھے؟ تو درست جواب ہے اس کا 7۔ قصیدے کا بڑا شاعر کسے مانا جاتا ہے؟ مرزا محمد رفیع سودا کو۔ قصیدہ نگاری کے فن کو کس نے عروج بخشا؟ سودا نے۔ سودا فن قصیدہ گوئی کے نقاش اول ہیں، یہ کس کا قول ہے؟ غلام حمدانی مصحفی کا۔ قصیدہ تضحیک روزگار کس کا لکھا ہوا ہے؟ تو درست جواب ہے سودا کا۔ قصیدہ تضحیک روزگار میں کس جانور کی ہجو ہے؟ گھوڑے کی۔ تضحیک روزگار کا دوسرا نام کیا ہے؟ قصیدہ در ہجو اسب۔ نعتیہ قصیدے کا آغاز کس نے کیا؟ سودا نے۔ سودا نے کتنے قصائد لکھے؟ 43۔ سودا کے مداحیہ قصائد کی تعداد کتنی ہے؟ 39۔ سودا کے ہجویہ قصائد کی تعداد 3 ہے۔ کس کے تمام قصائد دربار دلی سے تعلق رکھتے ہیں؟ ذوق کے۔ قصیدہ میں تشبیب اور مداح کو ملانے والا جز کون سا؟ گریز۔ قصائد سودا کی کس کی تصنیف ہے؟ عتیق احمد صدیقی کی۔ مرزا سودا کے بعد قصیدہ گوئی میں بڑا نام کس کا ہے؟ ذوق کا۔ بغیر نقطے کے کس شاعر نے قصیدہ لکھا؟ انشاء اللہ خان انشا نے۔ غالب کے کتنے اردو قصائد ہیں؟ 4۔ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں غالب نے کتنے قصیدے لکھے؟ 2۔ یہ شعر کس کا ہے؟ تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے ہوں دن 50,000۔
غالب نے یہ شعر کس کے لیے کہا؟ بہادر شاہ ظفر کے لیے۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے جی مرثیہ۔ مرثیہ کیا ہے جی؟ مرثیہ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا۔ لفظ مرثیہ کس لفظ سے مشتق ہے؟ درست جواب ہے جی رثا۔ ایسی صنف جس میں کسی مرنے والے کا ماتم کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مرثیہ۔ مرثیہ کا آغاز کہاں سے ہوا؟ دکن سے۔ فضل علی فضلی کی کس تصنیف کو مرثیہ کے ذیل میں لایا جاتا ہے؟ کربل کتھا۔ شاعر کا نام بتائیے جس کی غزلیات و قصائد اور مثنیوں میں مرثیے شامل ہیں؟ محمد کلی قطب شاہ۔ سربکف مرثیوں کا مجموعہ کس کا ہے؟ سباق پر آبادی کا۔ مرثیے کی اقسام کتنی ہیں؟ 3۔ کسی بڑی شخصیت کی وفات پر لکھے گئے مرثیے یا مرثیے کی کون سی قسم ہے؟ قومی مرثیہ۔ جب کوئی شاعر اپنے چاہنے والوں کی وفات پر مرثیہ لکھے تو مرثیے کی کون سی قسم ہوگی؟ شخصی مرثیہ۔ والدہ مرحومہ کی یاد میں کس کا لکھا ہوا مرثیہ ہے؟ علامہ اقبال کا۔ علامہ اقبال کا اپنی والدہ پر لکھا ہوا مرثیہ کس ذیل میں آتا ہے؟ شخصی مرثیہ میں۔ یہ شعر اقبال نے کس کے لیے کہا تھا؟ کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار؟ اپنی والدہ کے لیے۔ علامہ اقبال نے اپنی والدہ کے علاوہ اور کس شخصیت پر مرثیہ لکھا؟ داغ نے۔ مولانا حالی نے غالب کی وفات پر مرثیہ لکھا۔ یہ مرثیے کی کون سی قسم ہے؟ مرثیہ شخصی۔ مولانا حالی کا یہ شعر کس کے لیے؟ ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، ایک شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ غالب کے لیے۔ یہ کس کا شعر ہے؟ لازم تھا کہ دیکھو میرا راستہ کوئی دن اور، تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور۔ مرزا غالب کا۔ غالب نے کس کی وفات پر مرثیہ لکھا؟ اپنے لے بالک عارف کی وفات پر۔ شہدائے کربلا یا امام حسین کے لیے لکھا گیا مرثیہ۔ مرثیے کی کون سی قسم ہوگا؟ مذہبی مرثیہ۔ مرثیہ کی فن میں وسعت اور خاص ترتیب کس کی دین ہے؟ میر ظفر حسین ضمیر کی۔ میر ظفر حسین ضمیر نے مرثیہ کے کتنے جز وضع کیے؟ 9۔ مرثیہ کے کس جز میں جنگ کا بیان ہوتا ہے؟ رزم میں۔ مرثیہ کے کس جز میں سپاہی کی بہادری یا جنگ میں پڑھے گئے اشعار کا ذکر ہوتا ہے؟ درست جواب ہے جی رجس میں۔ مرثیہ کا سب سے پہلا جز کون سا ہے؟ چہرہ۔ مرثیہ کے آغاز میں بند کی تمہید کس جز میں آتی ہے؟ چہرہ میں۔ مرثیہ کا آخری جز کون سا ہے؟ دعا۔ شمالی ہند میں مرثیہ کی وجہ مقبولیت کون سے 2 شاعر ہیں؟ مرزا محمد رفیع سودا اور میر تقی میر۔ مرزا رفیع سودا کے کلیات میں کتنے مرثیات شامل ہیں؟ 91۔ مرثی میر میں کتنے مرثیے شامل ہیں؟ 34۔ مرثیہ بعد انیس کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر سید صفدر حسین کی۔ سودا کے مرثیوں میں کیسی زبان استعمال کی ہے؟ سادہ اور عام۔ اردو مرثیے کے لافانی نقوش کس کا مضمون ہے؟ پروفیسر مسیح الزمان کا۔ اردو مرثیہ نگار میں سب سے زیادہ اہمیت کسے حاصل ہے؟ میر انیس کو۔ میر انیس کا سن پیدائش و سن وفات کیا ہے؟ 1803 اور 1874۔ میر انیس نے کتنے مرثیے لکھے؟ 1000 سے زائد۔ میر انیس کی والدہ کا نام کیا ہے؟ میر مستحسن خلیق۔ انیس کے دادا کا نام کیا ہے؟ میر حسن۔ یہ کس کا شعر عمر گزاری ہے ایک دشت کی سیاہی میں؟ 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ میر انیس کا۔ منجر بالا شعر میر انیس کے کس مرثیے میں شامل ہے؟ نمک خواں تکلم ہے فصاحت میری۔ میر انیس پہل کیا تخلص استعمال کرتے تھے؟ حزین۔ میر انیس نے کس مشورے پر اپنا تخلص بدلا؟ شیخ امام بخش ناسک کے۔ میر انیس نے کتنی عمر میں شاعری شروع کی؟ 13 برس کی عمر میں۔ میر انیس نے شعر گوئی کا آغاز کس صنف سے کیا؟ غزل سے۔ اردو شاعری میں سب سے زیادہ الفاظ و محاورات کا استعمال کس شاعر کے ہاں ملتا ہے؟ میر انیس کے۔ میر انیس نے کس ہیئت میں مرثیے کہے؟ مسدس میں۔ کس محقق نے میر انیس پر سب سے زیادہ کام کیا؟ مسعود حسن رضوی ادیب نے۔ منتخب مراثی انیس کو
کس نے مرتب کیا؟ سید مرتضیٰ حسین فاضل لکھنوی۔ وہ اقلیم مرثیہ گوئی کے شہنشاہ ہیں۔ میر انیس کے متعلق یہ الفاظ کس محقق کے ہیں؟ حافظ محمد شیرانی کے۔ وہ انیس کس کی تصنیف ہے؟ سید مسعود حسن رضوی ادیب کی۔ شاعر اعظم انیس کے مصنف کون ہیں؟ سید مسعود حسن رضوی ادیب۔ واقعات انیس کس کی تصنیف ہے؟ میر مہدی حسن احسن لکھنوی کی۔ سلوکیات انیس کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ۔ مرثیہ نگاری اور انیس کے مصنف کا نام ہے جی ڈاکٹر احسن فاروقی۔ میر انیس حیات الشاعری کے مصنف کون ہیں؟ ڈاکٹر فرمان فتح پوری۔ میر انیس کے ہم عصر عظیم مرثیہ نگار کا نام بتائیں۔ مرزا سلامت علی دبیر۔ مرزا سلامت علی دبیر کا سن پیدائش اور سن وفات کیا ہے؟ 1803 اور 1875۔ مرزا دبیر کس کے شاگرد ہیں؟ میر ظفر حسین ضمیر کے۔ کس مرثیہ نگار نے بے نقطہ مرثیہ کہا؟ مرزا دبیر نے۔ بے نقطہ مرثیے میں مرزا دبیر نے اپنا تخلص کیا رکھا ہے؟ عطارد۔ مرزا دبیر نے کتنی عمر میں مرثیہ خواننا شروع کی؟ 12 برس کی عمر میں۔ مرزا دبیر کی جلد کا رنگ سیاہ تھا، اس بنا پر کون انہیں حضرت یوسف کہتے تھے؟ میر انیس۔ کلام دبیر کس کی تصنیف ہے؟ فراق گورکھپوری کی۔ اردو مرثیہ اور مرثیہ نگاری کے مصنف کون ہیں؟ ڈاکٹر سید شبیہ الحسن۔ کس نے سب سے پہلے تحت اللفظ مرثیہ پڑھا؟ میر مظفر حسین ضمیر نے۔ موازنہ انیس و دبیر کس کی تصنیف ہے؟ مولانا شبلی نعمانی کی۔ اردو مرثیہ کا ارتقاء کس کی تصنیف ہے؟ سفارِ حسین رضوی کی۔ مرثیہ حسین اور انقلاب کس نے لکھا؟ جوش ملیح آبادی نے۔ مرثیہ خوانی کا فن کس کی تصنیف ہے؟ نیر مسعود کی۔ شہادت سے پہلے اور شہادت کے بعد کس کے مرثی ہیں؟ سید آل رضا کے۔ قیصر باہروی کا اصل نام کیا ہے؟ قیصر عباس۔ قیصر باہروی کا سن پیدائش اور وفات بتائیں۔ 1928 اور 1996۔ شباب فطرت کے مرثیوں کا مجموعہ ہے جی قیصر باہروی کا شباب۔ شباب فطرت میں کتنے مرثیے ہیں؟ 7۔ عظیم مرثیے کس کی تصنیف ہے؟ قیصر باہروی کی۔ مرثیے میں کل کتنے مرثیے ہیں؟ عظیم مرثیے میں کل کتنے مرثیے ہیں؟ 85۔ مرثیہ بعد انیس کس کی کتاب ہے؟ سید صفدر کی۔ اردو مرثیہ کا ارتقاء کے مصنف کون ہیں؟ سفارِ حسین رضوی۔ سید آل رضا 154 بندوں پر مشتمل مرثیہ لکھا، اس مرثیے کا نام ہے عظمت انسان۔ حامد حسن قادری نے مرثیہ گوئی کی تاریخ کس نام سے لکھی؟ مختصر تاریخ مرثیہ گوئی۔